عبدالباری کے باپ کے انتقال کو جب کچھ دن گزر جاتے ہیں تو اس کے چچا منور یعنی کشف کے فادر اسے کہتے ہیں کہ عبدالباری اب تم نے اپنے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اب تم یہیں رہو گے یا واپس چلے جاؤ گے؟ میں نے تو تمہیں اس لیے گھر واپس آنے کا کہا تھا کیونکہ بھائی صاحب کی طبیعت بہت خراب تھی اور وہ تمہیں ملنا چاہتے تھے، لیکن اب میری طرف سے تمہیں کوئی مجبوری نہیں ہے، تم اپنے فیصلے میں آزاد ہو، جو بھی فیصلہ لینا چاہو۔ تو عبدالباری کہتا ہے کہ چچا میں نے فیصلہ لے لیا ہے کہ اب میں یہیں رہوں گا، کیونکہ ابو کی بھی یہی خواہش اور وصیت تھی کہ ہم سب بہن بھائی آپس کے جھگڑے ختم کر کے مل جل کے رہیں، اس لیے میں نے آپا شمیم کی تمام باتوں کو بھلا دیا ہے۔ منور چچا تھوڑے پریشان تو ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اچھے سے جان گئے ہیں کہ شمیم کی نیچر کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی اور اس کے ساتھ رہتے ہوئے کشف کی زندگی کبھی خوشحال نہیں ہو سکتی۔ بہرحال وہ عبدالباری کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں کیونکہ اس کے مرحوم بھائی کی وصیت بھی یہی ہے، لیکن کشف اور اس کی ماں تو عبدالباری کے اس فیصلے پہ کافی پریشان ہو جاتے ہیں۔ کشف کی ماں عبدالباری سے کہتی ہے کہ میرا تو یہی خیال ہے کہ تمہیں اور کشف کو واپس چلے جانا چاہیے، کیونکہ بھائی صاحب کی زندگی میں اگر شمیم نے میری بیٹی کا جینا حرام کر رکھا تھا تو اب تو بھائی صاحب بھی نہیں ہے، پتہ نہیں وہ میری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ شمیم جو واقعی یہ تو سوچ چکی ہے کہ میرا باپ مرتے ہوئے مجھ سے ناراض گیا ہے اور اس کا خیال ہے کہ یہ سب کشف اور عبدالباری کی وجہ سے ہوا ہے، تو وہ تو فیصلہ کر چکی ہے کہ کشف کی زندگی ایسے برباد کرے گی کہ ساری زندگی خوشیوں کو ترسے گی، کشف اور عبدالباری کے رشتے میں اتنی دراڑیں پیدا کر دے گی کہ بالآخر یہ رشتہ ختم کروا کے ہی رہے گی۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے عبدالباری اور کشف کا اس کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے۔ اب جب اپنی چچی کی بات سنتی ہے تو مگر مچھ کے آنسو بہاتے ہوئے ان کے پاس پہنچ جاتی ہے، ہاتھ جوڑ کے اپنے چچا اور کشف سے کہتی ہے کہ میں آپ دونوں سے اپنے کیے کی معافی مانگتی ہوں۔ عبدالباری تو جب اپنی بہن کو یوں روتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کا دل تو تڑپ اٹھتا ہے، جبکہ نسیم تو اپنی بہن شمیم کو بہت اچھے سے جانتی ہے، وہ تو اس کی اس ایکٹنگ پہ کافی حیران ہوتی ہے کہ بھلا میری بہن شمیم اور سب سے اپنے کیے کی معافی مانگ رہی ہے، یقیناً اس ڈرامے کے پیچھے کہانی کچھ اور ہی ہے۔ اور شمیم اپنے ڈرامے کو جاری رکھتے ہوئے کہتی ہے کہ جب انسان کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے تو وہ پہلے جیسا نہیں رہتا اور چاہتے ہوئے بھی پہلے جیسی زندگی واپس نہیں لا سکتا۔ منور چچا سے بھی شمیم کا یہ رونا برداشت نہیں ہوتا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھائی صاحب اس دنیا سے چلے گئے تو کیا ہوا، میں تو ابھی زندہ ہوں، بے شک بھائی صاحب کی کمی تو پوری نہیں کر سکتا، لیکن تم لوگوں کا ایک باپ کی طرح خیال رکھنے کی پوری کوشش کروں گا، اور کشف یہاں سے کہیں نہیں جائے گی کیونکہ عبدالباری تو پہلے ہی فیصلہ کر چکا ہے کہ اب وہ یہیں رہے گا۔ زلیخا کو اپنے شوہر کی بات پسند نہیں آتی، وہ سوچتی ہے کہ کیا ابھی تک منور کو شمیم کا پتہ نہیں چلا کہ یہ دوسروں کو تکلیف اور اذیت دینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، کوئی بھی مکاری کر سکتی ہے۔ بہرحال یہ سب لوگ تو گھر واپس چلے جاتے ہیں، جبکہ نسیم رات کو شمیم کے پاس اکیلی ہوتی ہے تو پوچھ ہی لیتی ہے کہ باجی آج آپ کو ہاتھ جوڑ کے روتے ہوئے معافی مانگ کے دیکھ کے مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں تو آپ کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ وہی شمیم باجی ہیں یا سچ میں بدل چکی ہیں۔ شمیم سوچتی ہے اس بار نسیم کو بھی اپنے کسی کھیل میں شامل نہیں کروں گی کیونکہ اس کا پیٹ بھی کافی ہلکا ہے، اور ویسے بھی نسیم کو عادت ہے غصے میں آ کے وہ اگلے بندے کو اس کے کیے کے تانے دینے لگتی ہے، اور ایک تیر سے دو شکار کرتے ہوئے شمیم ایک طرف تو نسیم کو بھی یقین دلا دیتی ہے اپنے اچھا ہونے کا، جبکہ اسے پتا ہے کہ پیچھے عبدالباری کھڑا میری باتیں سن رہا ہے، تو نسیم سے کہتی ہے کہ اگر رشتے بچانے کے لیے انسان کا تھوڑا سا جھک جانا ضروری ہو تو جھک جانا چاہیے۔ عبدالباری تو اپنی بہن سے بہت متاثر ہوتا ہے اور بہت خوش بھی ہوتا ہے، لیکن دل میں یہ افسوس ضرور ہوتا ہے کہ کاش شمیم باجی میں یہ تبدیلی ابا جی کی زندگی میں ہی آ جاتی تو ابا جی اس طرح دکھی دل کے ساتھ اس دنیا سے نہ جاتے۔ دوسری طرف رضا کے فادر کو تو پہلے دن سے ہی اس کی بیوی شمائلہ پہ شک تھا کہ یہ لڑکی بھروسے کے قابل نہیں ہے، اور اب تو شمائلہ وہ کرنے جا رہی ہے کہ رضا ساری زندگی اپنے ماں باپ سے نظریں نہیں ملا پائے گا اپنی پسند کی شادی کرنے پہ۔ رضا کی ماں جو شمائلہ کی حرکتوں سے کافی تنگ آ چکی ہے کہ وہ اس کے سامنے بہت زبان چلاتی ہے، رضا سے کہتی ہے کہ اپنی بیوی کو اپنے الفاظ میں سمجھا لو،
ملازموں کے سامنے بھی میرے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے۔ ابھی تک تو میں اسے اس لیے برداشت کر رہی تھی کہ وہ تمہارے ہونے والے بچے کی ماں بننے والی ہے، لیکن اب تمہارا وہ جھوٹ بھی سامنے آ چکا ہے۔ اگر شمائلہ کی یہی حرکتیں رہیں تو مجبوراً مجھے تمہارے باپ کو ساری سچائی بتانا پڑے گی، اور تم اچھے سے جانتے ہو جس دن تمہارے باپ کو پتہ چلا کہ تم نے بچے کا جھوٹ بولا ہے، وہ 1 منٹ نہیں لگائیں گے اس لڑکی کو اور تمہیں اس گھر سے نکالنے پہ۔ اتفاق سے رضا کے فادر دروازے پہ کھڑے اپنی بیوی کی تمام باتیں سن لیتے ہیں اور شدید غصے میں آتے ہیں کہ میری بیوی بھی اپنے بیٹے کے اس جھوٹ میں برابر کی شریک ہے اور مجھے لا علم رکھا ہوا ہے۔ جب وہ سامنے آ کے کھڑے ہوتے ہیں تو رضا اپنے فادر کو دیکھتے ساتھ اپنی ماں کو چپ ہو جانے کا کہتا ہے، لیکن تب تک تیر کمان سے نکل چکا ہے اور اس کے باپ کو ساری حقیقت کا پتہ چل گیا ہے۔ اس لیے رضا سے کہتے ہیں کہ میں مزید اس لڑکی کو اس گھر میں برداشت نہیں کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میرا صبر جواب دے جائے، یا تو اس لڑکی کو لے کے اس گھر سے نکل جاؤ یا پھر اسے طلاق دے کے یہاں سے چلتا کرو۔ رضا تو اپنا سارا غصہ شمائلہ پہ اتارتا ہے اور اسے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ جب شمائلہ کو یہ سب پتہ چلتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ رضا کے فادر نے کچھ دن قبل اچھی خاصی رقم اپنی بیوی کو دیتے ہوئے کہا تھا کہ اسے اچھے سے سنبھال کے رکھ لو۔ رضا کو بھی اس رقم کا پتہ نہیں چلنا چاہیے کیونکہ انہیں اپنے بیٹے پہ اعتبار نہیں ہے، وہ اٹھا کے خرچ کر سکتا ہے۔ شمائلہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ میں ہی وہ رقم اٹھا کے گھر چھوڑ دوں، کیونکہ بالآخر ان لوگوں نے تو مجھے گھر سے نکالنا ہی ہے اور میں واپس اس ہاسٹل میں جانے کا تو سوچ بھی نہیں سکتی۔ اگر وہ رقم میرے ہاتھ آ جائے تو میں کسی بہتر جگہ پہ اپنے رہنے کا بندوبست کر سکتی ہوں۔ اسی لیے سب گھر والوں سے نظریں چرا کے بالآخر وہ رقم اٹھا لیتی ہے۔ اس کے بعد اب رضا شمائلہ کو گھر سے نکالتا ہے یا شاید وہ خود ہی گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے، لیکن جب رضا کے فادر اپنی بیگم سے رقم کا مطالبہ کرتے ہیں تو بیگم ساری الماری کھنگال مارتی ہیں۔ وہ رقم تو غائب ہوتی ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے سونے کے زیورات بھی غائب ہوتے ہیں۔ رضا سے ہی پوچھ گچھ کی جاتی ہے تو رضا سوچتا ہے کہ میں نے تو یہ سب چیزیں نہیں اٹھائیں۔ پھر رضا کے ساتھ ساتھ اس کے ماں باپ کو بھی شمائلہ کا خیال آتا ہے کہ ہو نہ ہو یہ ہاتھ اسی نے مارا ہے، جس کے بعد وہ رضا کو لان تان کرتے ہیں کہ ہم نے تمہاری شادی کتنی اچھی خاندانی لڑکی کے ساتھ کی تھی، لیکن بجائے سائرہ کی قدر کرنے کے تم نے کفران نعمت کی اور دیکھ لو اس کا خمیازہ ہم سب کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ادھر نسیم کو یاد آئے گا کہ سائرہ کی طبیعت کچھ خراب تھی، اسے وومٹ وغیرہ ہو رہا تھا، تو وہ شمیم سے کہے گی کہ مجھے تو کچھ اور ہی لگ رہا ہے، لیکن لگتا ہے کشف اور اس کے گھر والے ہم سے چھپا رہے ہیں۔ جبکہ شمیم پتہ لگوا ہی لے گی اور جب اسے پتہ چلے گا کہ سائرہ امید سے ہے تو فوراً رضا کی ماں کو کال کر کے بتائے گی کہ آپ سے اتنی بڑی بات سائرہ اور اس کے گھر والوں نے چھپائی، حالانکہ اس خوشی پہ جتنا سائرہ کا حق ہے اتنا ہی رضا کا بھی حق ہے۔ رضا کی ماں تو یہ سن کے خوشی سے دوہری ہو جائے گی، اپنے شوہر اور رضا سے کہے گی کہ میں آج ہی سائرہ کے پاس جا کے معافی مانگوں گی اور اسے گھر واپس لا کے ہی رہوں گی۔ تو ناظرین، اب یہ نہیں پتا کہ سائرہ اتنے آرام سے اپنی ساس اور اپنے شوہر کو معاف کر دے گی جبکہ اس کی زندگی ان دونوں نے اجیرن کر رکھی تھی۔ تو ناظرین، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ پسند آئی ہے تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔